بزرگان محترم، معزز و مکرم سامعین کرام، نوجوانان عزیز، میں نے خطبے میں قرآن پاک کی جو آیت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھی خطبے میں تلاوت کی گئی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا، کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات اور اس کے جذبات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مذہب ہم کو دیا ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں، اس میں پورے طور پر داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں جتنے احکام ہیں ان سارے احکام کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ اسلامی احکام، بعض اسلامی احکام وہ ہیں جو انسان کے قلب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن عقیدے کی باتوں کو ایمان مجمل میں اور ایمان مفصل میں بتایا گیا ہے، یعنی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یعنی میں ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر کما ہوا باسمائہ، جیسے کہ وہ ہے، اس کے ناموں پر، وصفاتہ، اس کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، اور اس کے تمام احکام میں نے قبول کیے۔ اسی طرح ایمان مفصل میں ساری تفصیلات موجود ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر پر، چاہے وہ تقدیر شر کی ہو یا خیر کی ہو، والقدر خیرہ وشرہ،
اچھی تقدیر اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ یہ اور اس جیسی بہت سی باتیں، ان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے۔ جب تک ان باتوں کو اپنے دل میں نہیں اتارے گا، اپنے دل سے ان باتوں کو یقین نہیں جانے گا، اس وقت تک اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اور بعض احکام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، یعنی اس اسلام کے احکام انسان کے ظاہر پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ احکام اسلام کے عبادات سے متعلق ہیں۔ اور بعض احکام وہ ہیں جو اس کے خاندان سے، خاندانی زندگی سے، سماجی اور معاشرتی زندگی سے جن کا تعلق ہے، یعنی بعض ایسے حقوق ہیں، بعض ایسی ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داریاں اور جو حقوق، جو احکامات اس پر ایک خاندانی شخص ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ مثلا باپ ہے تو پھر بیٹے کے کچھ حقوق ہیں، بیٹا ہے تو باپ کے کچھ حقوق ہیں، ماں ہے تو پھر ماں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح بھائی کے بھائی پر، بھائی کے بہن پر، اور بہن کے حقوق بھائی پر۔ یعنی ایک ایسا نظام جو خاندان سے متعلق ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق، کچھ احکام، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان حقوق اور ذمہ داریوں میں بھی اسلام کو سامنے رکھ کر، اسلامی احکام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس پر ضروری اور فرض ہے۔ بعض احکام اسلام کے ایسے ہیں جن کا تعلق اپنی ذاتی اور سماجی اور خاندانی اور عائلی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، اس پر اسلام کے کچھ احکام اس پر آتے ہیں کہ ایک ملک کو چلانا ہو تو پھر وہ کس طرح چلائے، اور اللہ نے اس کو کیا احکام دیے ہیں، کس طرح وہ رعایا کے ساتھ سلوک کرے، انصاف کا، عدل کا کس طرح برتاؤ کرے۔ اور جو فوجداری مقدمات ہیں، جیسے چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، قتل ہے، اور اس طرح کے جو جرائم ہیں، تو ان پر کیسے قابو پایا جائے اور ان کے لیے کیا کیا سزائیں دی جائیں، اور ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جائے، قاضی کو کیسے مقرر کیا جائے، قاضی کے کچھ احکامات ہیں، اور جج کے اور لائر کے کچھ اس پر اسلام کے احکامات ہیں، جو حکومتی سطح پر جو آدمی جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس پر وہ احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کو بحیثیت مسلمان کے ہماری طرف یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام ایک دو باتوں کے ساتھ نہیں ہے صرف کہ ایک دو باتوں کو مان لیا اور بعض باتوں کو چھوڑ دیا، اس سے اس کا اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا نہیں کہا جائے گا۔ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے اعمال اور اپنے افعال کے لحاظ سے بھی
اسلام کے جتنے احکام ہیں ان سب پر وہ عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. جب وہ ان سب پر عمل کرے گا تو کہا جائے گا کہ یہ اسلام پر پورے طور پر عمل کر رہا ہے اور اسلام میں پورے طور پر داخل ہے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اسلامی احکام جو عطا فرمائے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے. اس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شارح کے، بحیثیت معلم کے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اللہ کی کتاب آپ پر اتاری گئی اور آپ اس کی تشریح کرتے ہیں. قرآن کی تشریح ہی احادیث مبارکہ ہے. جتنے احادیث ہیں وہ سب کے سب قرآن کی تشریحات ہیں، قرآن سے الگ نہیں ہیں. قرآن میں اجمالی طور پر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سب کو تفصیل کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یہی ہماری شریعت ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں. قرآن و حدیث کے جو احکام ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پہنچے ہیں یہی ہمارے لیے شریعت ہے، اور اس شریعت پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور فرض ہے، ضروری ہے. اللہ نے جس کو فرض کیا ہے اس پر عمل ضروری ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. یہ سب احکام ہم کو شریعت مطہرہ سے ہم کو حاصل ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں. ہماری شناخت اور ہماری پہچان یہ اسلام اور دین کی بنیاد پر ہے. ہمارا تشخص اور ہمارا امتیاز یہ دینی اور اسلامی بنیاد پر ہے. عزیزان گرامی، جب آپ یہ بات سمجھ جائیں اور سمجھ گئے ہیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، تو اب آپ اس طرف آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایک ایسا ملک عطا فرمایا، اور ایسے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے کہ یہاں پر ہر باشندے کو، ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا دستور کے اعتبار سے حق دیا گیا ہے. یعنی ہمارے ملک کو چلانے کے لیے جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں، جس کو آئین کہا جاتا ہے، جس کو دستور کہا جاتا ہے، اس دستور کے اعتبار سے یہاں کے ہر شہری کو، یہاں کے ہر باشندے کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہے. یعنی اپنے اعتبار سے وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اور جس مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اور بلکہ عمل ہی نہیں بلکہ اس کی تبلیغ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، اس کو دوسرے تک پہنچانے کا بھی اختیار دیا گیا ہے. یہ ہمارے آئین کی دفعہ 25 میں یہ بنیادی حق یہاں کے باشندوں میں سے ہر باشندے کو دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی مسلمان اپنے مذہب پر چلیں گے، اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اپنے مذہب پر چلیں گے، جو جین مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے مذہب پر، عیسائی اپنے مذہب پر، سکھ اپنے مذہب پر، اور بدھ مت کو ماننے والے وہ اپنے مذہب پر. یعنی سب کو اپنے اپنے کلچر اور اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اور اپنے مذہب پر چلنے کا اور اس پر عمل کرنے کا، اس کو پہنچانے کا سب کو اختیار دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بہترین اور بہت یہ عمدہ دفعہ ہے جو ہمارے اس ملک دستور میں اس کو ہم کو دیا گیا ہے. عزیزان گرامی، اسی اعتبار سے ہم لوگ اس ملک میں اطمینان اور سکون کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے. ہمارے ملک کے
مجاہدین نے اور اس کے معماروں نے جب یہاں سے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، پھر اس ملک کو آزاد کرایا، تو پھر اس کے بعد اس ملک کا جو دستور بنا، تو اس دستور میں یہ دفعہ خاص طور سے رکھی گئی تاکہ یہاں پر رہنے والے اپنے اپنے مذہب پر چل سکیں۔ عزیزان گرامی، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پورا ملک رنگا رنگی تہذیبوں اور مذہبوں اور مسلکوں کی آماج کا بنا رہے، جیسے کسی باغ میں مختلف قسم کے پھول ہوں، کوئی لال ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی نیلا ہو، کوئی سفید ہو، تو اس میں جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی کا لحاظ یہاں کی مختلف تہذیبوں سے جھلکتا ہے، تو اس کو انہوں نے پسند کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پورا ملک ایک رنگ میں رنگ جائے، یعنی پورا باغ اور پورا باغیچہ صرف ہرا ہو جائے یا صرف سبز ہو جائے یا صرف نیلا یا صرف پیلا یا صرف گیرو رنگ کا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اس میں خوبصورتی ہے کہ اس میں رنگا رنگ کے پھول ہیں، مختلف تہذیبوں والے ہیں، مختلف مسلکوں والے ہیں، مختلف خیالات اور مختلف مذاہب کو اپنانے والے ہیں۔ اس کثیر مذہب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی یہ خوبصورتی ہے کہ سب متحد ہیں، جس کو کثرت میں وحدت کہا جاتا ہے۔ ہم سب ایک اعتبار سے الگ الگ بھی ہیں، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کے اعتبار سے سب الگ الگ ہیں، لیکن سب ملے جلے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ صدیوں سے یہ ملک اسی طرح چلتا آ رہا ہے کہ سب بھائی چارے کے ساتھ، سب ایک جہتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن آج کل یہ اخبارات کے ذریعے سے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات اور یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ اس ملک کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے، یعنی سب کے لیے ایک قانون، یعنی سب کے لیے ایک اصول۔ سماجی اعتبار سے جو زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، ان سب رنگوں کو ختم کر کے ایک ہی رنگ میں رنگ دیا جائے، یہ بالکل نامناسب بات ہے، بالکل غلط بات ہے، اور بالکل عمل میں نہ آنے کی بات ہے۔ یعنی سب تہذیبوں کو ختم کر کے ایک تہذیب کو اس پر مسلط کر دیا جائے، اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی خدا نہ خواستہ وہ جو یکساں قانون یا یکساں سول کوڈ یا کامن سول کوڈ کے نام سے جو بات وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے آئلی اور خاندانی اعتبار سے یکساں قانون ہو۔ یکساں قانون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے طلاق کا قانون ایک، سب کے لیے خلا کا قانون ایک، نکاح کا قانون ایک، اور بچے کی پرورش کا قانون ایک، وراثت کا قانون ایک، اور اسی طرح اور دیگر جو بہت سے ہمارے سماجی جو ضروریات ہیں ان سب میں قانون ایک۔ عزیزان گرامی، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کو نافذ کیا جاتا ہے یا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ جہاں اور بہت سے جو قومیں، جو بہت سے یہاں پر قبائل ہیں، ان سب کے جذبات سے اور ان سب کے معتقدات سے اور ان سب کے اصول و ضوابط جو ان کے اپنے ہیں، جیسے ان کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کے ہمارے تہذیب اور ہماری شریعت سے بھی برابر متصادم ہے، اس سے ٹکرانے والا ہے۔ یعنی ہمارے لیے تو پہلے سے قرآن کا قانون ہے، شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ ہم نکاح کس طرح کریں گے، اور ہمارے نکاح کا طریقہ الگ، غیر مسلموں کے نکاح کا طریقہ الگ ہے، ہمارے لیے جنازے کا تدفین کا طریقہ الگ ہے، ان کا طریقہ اپنا ہے۔
عزیزان گرامی، اسی طرح وراثت میں ہمارا اپنا اصول ہے جس کو قرآن نے صاف کہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. قرآن کے چوتھے پارے میں مستقل ایک رکوع موجود ہے، اس میں پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب وراثت کے جو حقدار ہیں ان سب کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ بیوی کا کتنا حق ہے اگر شوہر مر جائے، اور بچوں کا کتنا حق ہے، اس میں بیٹوں کا حق کتنا ہے، بیٹیوں کا حق کتنا ہے، اور جو دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں، ساری تفصیلات موجود ہیں. اگر یہ قانون اگر سامنے لایا جاتا ہے تو اس کا براہ راست ٹکراؤ ہماری شریعت مطہرہ سے ہوگا اور ہمارے دینی خود سے ہوگا اور ہمارے اسلامی امتیاز سے ہوگا، جس کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے کبھی برداشت نہیں کر سکتا، کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے. ایک تو شرعی اعتبار سے بھی یہ ناقابل قبول ہے، دوسرا دستوری اعتبار سے بھی اس میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں. عزیزان گرامی، دستور میں جو بنیادی جو حق ہے، جو دفعہ نمبر 25 میں جو حق دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے کا، اپنی پسند کے مذہب کو، اور اس پر چلنے کا اور اس کی تبلیغ کرنے کا، اس کی اشاعت کا اس کو حق حاصل ہے. تو اس پر براہ راست اس قانون کی وجہ سے اس پر زد پڑتی ہے. اور اسی طرح یہ قانون دستوری اعتبار سے اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ جو یہاں کے رہنے بسنے والے ہیں، جن کا پہلے سے ایک رواج ہے، ان کے یہاں اپنے یہاں پہلے سے ایک دستور ہے، اس دستور کے مطابق وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو سب کو ٹھیس پہنچے گی کہ ان کو ان کا وہ کلچر، جو ان کا طور طریقہ نکاح کے سلسلے میں ہو یا طلاق کے سلسلے میں ہو یا میراث کے سلسلے میں ہو یا بچوں کی پرورش کے سلسلے میں ہو یا دوسرے حقوق کے سلسلے میں ہو، جو ان کے اپنے طور طریقے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور ان کو چھوڑنا کوئی گوارا نہیں کرتا. اور مسلمان تو ایک لمحے کے لیے بھی شریعت سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کرے گا، چاہے وہ اپنی جان تک دے سکتا ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، تو اس اعتبار سے، دستوری اعتبار سے سب کے یہاں بے چینی پھیلے گی اور ایک قسم کی افراتفری کا ماحول ہوگا، اور سب جگہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں. اس لیے کہ بعض قبائل اسی بنیاد پر ہمارے اس ملک میں اور اس ملک میں شریک ہوئے ہیں، جبکہ وہ پہلے عالم بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے، لیکن وہ اسی شرط پر ہمارے ملک میں وہ شامل ہوئے ہیں کہ ان کو ان کی تہذیب پر اور ان کی ثقافت پر چلنے کا پورا حق ہوگا، پورا اختیار دیا جائے گا. اب اگر یہ قانون لایا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ پھر عالم بغاوت کا جھنڈا پھر بلند کریں گے، پھر فتنہ و فسادات رونما ہوں گے. عزیزان گرامی، اسی طرح باہر جو قومی جو ہمارے مفادات ہیں باہر ممالک سے، وہ بھی متاثر ہوں گے. ساری دنیا میں ہمارے اس ملک کا نام بھی خراب ہوگا کہ یہاں پر ایک ایسا قانون تھوپا جا رہا ہے اور ایک ایسا قانون نافذ کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے سب لوگوں کی یہاں بے چینی ہے اور سب افراتفری کا شکار ہیں. یعنی ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی. بعض دانشور حضرات ناسمجھی میں یہ مثال دیتے ہیں کہ برطانیہ ہے، اسی طرح فرانس ہے، کہ یہاں پر ایک ہی قانون ہے، پورے ملک میں ایک طرح کا قانون ہے. تو ان کے خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ممالک نام میں تو ایک ملک ہیں، لیکن ہمارا جو بہت بڑا ملک ہے، ہمارا یہ ملک ہندوستان، اس کے ایک صوبے کے برابر بھی نہیں ہے ایک ملک.
اس کی ایک جو ریاست کا جو رقبہ ہے، یہاں کی جو آبادی ہے، اس کے مقابلے میں اس سے بھی چھوٹے ہیں، فرانس ہو یا برطانیہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والے نسل کے اعتبار سے، تہذیب اور ثقافت اور مذہب کے اعتبار سے سب ایک ہی مسلک کو اور ایک ہی مذہب کو ماننے والے ہیں. وہاں کی 90% آبادی ان ممالک میں وہ کرسچنوں کی ہے، نصارہ کی ہے. اس لیے ہمارے اس ملک کو ان ممالک پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر تو ہر 100-150 میل کے فاصلے پر تہذیب بدل جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے، کلچر بدل جاتا ہے، طور طریقہ زندگی گزارنے کا بدل جاتا ہے. یہاں اس ملک کو ان چھوٹے چھوٹے ممالک پر ہمارے اس ملک کے مقابلے میں اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. البتہ امریکہ کو دیکھیے، امریکہ رقبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہے اور اس کی کئی ریاستیں ہیں، لیکن وہاں پر ہر ریاست میں الگ الگ قانون ہے. اور ایک ملک میں رہنے والا، ایک ریاست میں رہنے والا اگر وہ پسند کرتا ہے کسی ایک قانون کو، وہ قانون اس کی ریاست میں نہیں ہے، تو وہ ریاست بدل کر دوسری ریاست میں جا کر وہ اپنی پسند والی بات کو اختیار کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اس میں بعض ریاستیں ایسی بھی ہیں کہ وہاں پر ایک کے علاوہ دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور بعض ریاستیں ایسی ہیں امریکہ میں کہ وہاں پر ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ہے. تو اس ریاست سے ہجرت کر کے وہاں جاتا ہے، وہاں جا کر ایک سے زائد نکاح کر کے پھر اپنی ریاست میں واپس آ سکتا ہے. تو یہ کثیر آبادی والی اور بڑے رقبے والا جو ملک ہے، اس پر قیاس کرنا چاہیے ہمارے اس ملک کی ترقی کے لیے. اور اصل بات یہ ہے، ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اصل بات یہ بتائی ہے کہ جب بھی ہمارے اس ملک میں اس طرح کے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں جب شروع کی جاتی ہیں، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اصل جو ہمارے یہاں کے کچھ اصل ایشوز الگ ہیں. یہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یہاں پر نوجوانوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر نشہ خوری کی عادت بہت بڑھ رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے. شراب خوری کا مسئلہ ہے، اس کو ختم کرنے کی بات ہے. اور اسی طرح یہاں پر دن بدن اقتصادی حالت یعنی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ہمارا اقتصادی اور معاشی جو درجہ ہے وہ نیچے اترتا جا رہا ہے، ہمارا گراف نیچے اتر رہا ہے. ان سب چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، ان سب چیزوں سے اپنا رخ موڑنے کے لیے اس طرح کے ایشوز کو جب وقتاً فوقتاً یہ ہمارے درمیان چھیڑا جاتا ہے تاکہ عوام اس میں الجھیں اور ان کے جذبات برانگیختہ ہوں. عزیزان گرامی، اس لیے ہمارا سب سے پہلا فریضہ آج کے اس دور میں اور اس صورتحال میں یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے امارت شرعیہ نے امارت مسلم پرسنل لا بورڈ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ لا کمیشن جو ہندوستان کا جو لا کمیشن ہے، اس نے ایک رائے طلب کی ہے، تمام عوام سے رائے طلب کی ہے کہ آپ اپنی جانب سے یہ بات ہم کو سنائیں کہ یہ UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ آپ کو چاہیے، منظور ہے آپ کے لیے یا منظور نہیں ہے. یہ بات اس نے چاہی ہے. تو اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد بلا تفریق اور بلا ناغہ ہر فرد اپنی جانب سے اپنی رائے پیش کرے کہ UCC جو ہے یعنی یونیفارم سول کوڈ ہم کو کسی حال میں منظور نہیں ہے. یہ ہماری شریعت سے بالکل متصادم ہے، بالکل اس کی ضد ہے، اور اس کو ماننا گویا کہ ہمارے اسلام اور ہماری شریعت اور ہمارے دین سے ہم کو دستبردار ہونا ہے، ہم کو جدا ہونا ہے. ہم کسی حال میں بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، یہ ہم کسی حال میں یہ منظور نہیں ہے. اس کے لیے امارت شریعہ کی طرف سے
ایک لیٹر پیڈ میں یہ پوری تفصیلات بھی موجود ہیں، اور اس میں QR کوڈ بھی ہے، اور اس میں ایک لنک بھی دیا گیا ہے جس کو گوگل کروم میں اس کو پیسٹ کر کے اور ہمارے جی میل کے ذریعے سے اس کو کمیشن کو ڈائریکٹ بھیجا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ گزارش کی گئی ہے کہ ہمارے افراد جتنے بھی ہیں، چھوٹے بڑے مرد خواتین، ہر ایک اپنی اپنی جانب سے اس کو اسکین کریں، اور اسکین کر کے اس کے ذریعے سے اپنی رائے، یعنی منظور نہ ہونے کی رائے جو ہے وہ اس کو حوالے کریں اور پیش کریں۔ اور یہ ہمارے افراد میں سے ہر ایک فرد کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، شرعی اعتبار سے بھی، شرعی پہلو کے اعتبار سے بھی یونیفارم سول کوڈ یہ بہت ہی زیادہ ناقابل قبول ہے۔ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو قبول کرنا گویا کہ قرآن و حدیث کو ہم چھوڑنا ہے، یعنی ہمارے اسلامی احکام سے ہم کو الگ ہونا ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے بھی یہ ہم کو منظور نہیں، اور دستوری اعتبار سے بھی اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے، ایک پائی کا فائدہ نہیں ہے سوائے نقصانات کے۔ اس کے نتیجے میں آپسی فتنہ و فساد بھڑکیں گے، نفرتیں وجود میں آئیں گی، اور اس کے نتیجے میں عالمی اعتبار سے ہمارے ملک کا نام بھی خراب ہوگا، افراتفری کا ماحول بھی پیدا ہوگا، اور بے شمار اس کی بہت سی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے دستوری اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے نہ دستوری اعتبار سے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ ایک خشک قسم کا یہ موضوع تھا جو سوکھا ہے، روکھا ہے۔ شاید میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوں یا نہیں ہو پایا ہوں، آپ حضرات اس کا فیصلہ کریں۔ خدا کرے کہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سب حضرات کے ذہن میں وہ بات آ جائے، اور آپ سمجھ جائیں کہ شریعت مطہرہ، خلاصہ یہی ہے کہ شریعت مطہرہ ہمارے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، اور اسی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، اسی بنیاد پر ہم ایمان والے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں شریعت ہے، اور ہمارے پورے جو بھی آئلی، خاندانی، سماجی جو بھی ہمارے امور ہیں وہ ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں ہم عمل کریں گے، اور اس عمل کرنے کا نام ہی شریعت ہے، شریعت پر عمل کر۔ اور یونیفارم سول کوڈ کے نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک سر ختم کر کے ایک ہندو لا یا ان کی اپنی ذہن سے بنائی ہوئی ایک لا اور اس کے قانون کو ہم پر نافذ کیا جائے، اور ساری انسانیت پر اور سارے ملک والوں پر نافذ کیا جائے۔ نہ اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، نہ دوسری اقلیتی برادریاں جو ہمارے یہاں موجود ہیں، جو سکھ ہیں اور بدھ مذہب کے ہیں، عیسائی ہیں، جین ہیں، ان میں سے کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ بس ایک طرح کی افراتفری کا ماحول قائم کرنے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے، دوسری جانب ہمارے ذہنوں کو پھیرنے کے لیے یہ اس طرح کے ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم پوری دانشمندی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ ہمارے اکابرین ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور وہ جس طرح ہم کو آواز دیں اور جو کام کرنے کے لیے کہیں، اس کی طرف ہم بلا چوں و چرا آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام، ہماری شریعت محفوظ رہے گی، اور اس پر ذرہ برابر آنچ نہیں آئے گی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے ہم کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی اور اس سے محبت کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ دشمنوں کی سازشوں سے اور دشمنوں کی طرف سے جو چالیں چلی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان کی ان چالوں میں ناکام اور نامراد فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔